الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، نصاب الصرف میں ہمارا سبق چل رہا ہے، سبق نمبر 25، حمزہ کا بیان۔ اس میں ابتداً ہم نے حمزہ کی دو قسمیں پڑھی، حمزہ اصلیہ اور حمزہ زائدہ۔ پھر حمزہ زائدہ کی دو قسمیں پڑھی، حمزہ قطعیہ اور حمزہ وصلیہ۔ حمزہ قطعیہ کے متعلق ہماری بات چل رہی ہے کہ حمزہ قطعیہ کبھی اسم کے اندر زائد ہوتا ہے، جس کی مثالیں ہم نے پڑھ لی، اور حمزہ قطعیہ کبھی فعل کے اندر زائد ہوتا ہے، جس کی مثالیں ہم نے پڑھ لی، اور ایسے ہی حمزہ قطعیہ کبھی حرف کے اندر زائد ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ حرف کون سا والا ہوتا ہے؟ تو دیکھیے، الف لام کے علاوہ، الف لام جو آپ دیکھیں نا، الحمد میں جو الف لام ہے، الرجل میں جو الف لام ہے، ٹھیک ہے، البقر میں جو الف لام ہے، یہ جو الف لام ہے، اس کے علاوہ جو بھی حمزہ ہوتا ہے، جو بھی حمزہ ہے، جیسے انا کے اندر حمزہ ہے، انا کے اندر حمزہ ہے، الا کے اندر حمزہ ہے، اما کے اندر حمزہ ہے، تو یہ جو حمزہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ حمزہ حمزہ زائدہ ہے اور حمزہ قطعیہ ہے، یعنی یہ حمزہ وصل کی صورت میں کبھی بھی نہیں گرتا ہے۔ اسے آپ دیکھیں، انا یا پھر انا، اگر اس سے پہلے کوئی کلمہ آ جائے، جیسی مثال کے طور پر واو آ جائے، واو، تو اب آپ اس کو ونا نہیں کہیں گے، ونا نہیں کہیں گے، بلکہ اس کو وَأَنَّا ہی کہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حمزہ زائدہ ہے اور قطعیہ ہے، جو کہ وصل کی صورت میں کبھی بھی نہیں گرتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی وَإِنَّا، وَأَلَا، وَأَمَا وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے، تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے یہاں تک حمزہ قطعیہ کی مثالوں کو پڑھا کہ جو حمزہ قطعیہ اسم کے اندر زائد ہوتا ہے، کبھی فعل کے اندر زائد ہوتا ہے اور کبھی حروف کے اندر زائد ہوتا ہے۔ حمزہ قطعیہ کے متعلق ہماری بات ہو گئی مکمل، اب حمزہ وصلیہ کے تعلق سے ہماری بات شروع ہونا ہے۔ وعلی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے یہاں تک اس حمزہ زائدہ کو پڑھ لیا جو کہ حمزہ قطعیہ ہوتا ہے، یعنی وصل کی صورت میں نہیں گرتا ہے، اسما میں بھی ہوتا ہے، وہ افعال میں بھی ہوتا ہے اور حروف میں بھی ہوتا ہے۔ یہ بات ہو گئی ہماری مکمل۔ اب یہاں سے ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے حمزہ وصلیہ کے تعلق سے۔ ٹھیک ہے، حمزہ وصلیہ کہتے کسے ہیں؟ تو اس کی تعریف سمجھ لیجئے کہ وہ حمزہ جو کہ کلمے کے اندر زائد ہوتا ہے اور وصل کی صورت میں گر جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ حمزہ حمزہ وصلیہ کہلاتا ہے۔ اب وہ اسما کے اندر بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسما کی مثال جیسے کہ آپ دیکھیں، باب افتعال ہے، افتعال، تو اس کے وزن پر جیسے مثال کے طور پر آپ لے آئیے اجتناب، کیا لے آئیے؟ اجتناب، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا آ جائے؟ وج، جیسے آپ کہیں گے وجتنابو، کیا؟ وجتنابو، تو حمزہ جو ہوگا وہ گر جائے گا۔ ایسے یہ افتعال ہے، کیا ہے؟ افتعال۔ اگر آپ اس سے پہلے واو لے کر کے آ جائیں گے یا کوئی اور کلمہ آ جائے گا تو یہ ہو جائے گا وفتعال، کیا ہو جائے گا؟ وفتعال، و افتعال آپ اس کو نہیں کہیں گے۔ تو یہ افتعال جو ایک فعل ہے، تو اب اس کے وزن پر جو بھی فعل آئے گا، جیسے اجتناب، ٹھیک ہے، اجتناب کے اندر آپ دیکھیں افتعال کے وزن پر ہے اجتناب، تو اب اس کے پہلے اگر کوئی ایسا کلمہ آ جائے جو ملانے کو چاہتا ہے تو وصل کی صورت میں اس کا جو حمزہ ہے وہ گر جائے گا، آپ کہہ دیں گے وجتناب، ٹھیک، یہ اسم والی مثال ہو گئی۔ افتعال جو ہے یہ مصدر ہے، اور جو مصدر ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے۔ اب اسی کے وزن پر اور بھی بہت سارے مصدر ہیں، ٹھیک ہے نا، جیسے
استفعال ہے، انفعال ہے، افعال ہے، اور آپ کی کتاب میں دے رکھے ہیں افعلال، افعیلال، افعیعال اور افعوال، افعل، افاعل، افعلال، یہ اتنے سارے ابواب دے رکھے ہیں جو کہ آپ کی کتاب میں ہیں، ان سب کو دیکھ لیجئے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہیں پر ہم آپ کے ذہن سے قریب کر دیں کہ آپ نے ما قبل میں شروع میں ہی بالکل پڑھا تھا کہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ کلمے کے اندر کون سے حروف اصلی ہیں اور کون سے حروف زائد ہیں، ٹھیک؟ اور اسی کے بعد میں پھر ایک سبق آپ نے پڑھا تھا ابواب کے تعلق سے کہ کس کس باب کا کیا کیا وزن ہوتا ہے، تو وہیں ابواب میں آپ نے پڑھا تھا نصر ینصرو، ضرب یضربو، تو وہیں انہوں نے کہا تھا کہ جو ثلاثی مجرد جو ابواب ہیں، ثلاثی مجرد ابواب، تو ان کے پہلے اور پہلے ماضی کے پہلے صیغے کو اور مضارع کے پہلے صیغے کو لے کر کے باب بنا دیا گیا تھا۔ جیسے آپ نے نصر ینصرو کے اندر نصر، نصرا، نصرو جو فعل ماضی کی گردان ہے اس میں سے پہلا صیغہ لیا تھا نصرا، اور ینصرو، ینصران، ینصرون یہ جو پوری گردان ہے اس کے آپ نے پہلا صیغہ لیا تھا ینصرو، تو نصر ینصرو یہ آپ نے باب کا نام رکھ دیا تھا، ٹھیک ہے؟ لیکن وہیں آپ نے یہ بھی پڑھا تھا کہ ثلاثی مجرد کے علاوہ جو ہیں، ثلاثی مجرد کے علاوہ، اب وہ چاہے ثلاثی مزید فی ہوں یا رباعی مجرد ہوں یا رباعی مزید فی ہوں، تو ان کا جو مصدر آ رہا تھا، ان کا جو باب آ رہا تھا، ان کا جو باب آ رہا تھا، تو انہی کے جو ہے مصدر کے وزن پر آ رہا تھا۔ جیسے دیکھیں افتعال، یہ مصدر کا وزن ہے اور یہی اس کا باب ہے۔ جیسے استفعال، یہ ایک مصدر کا وزن ہے اور یہی اس کا باب ہے۔ انفعال، یہ ایک مصدر کا وزن ہے اور یہی اس کا باب ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ جتنے بھی افعال یہاں پر دیکھ رہے ہیں آپ، مصادر، یہ سب مصادر ہیں، مصدر ہیں سب، یہ افتعال، استفعال، انفعال، افعلال، یہ سب مصدر ہیں، مصدر، اور مصدر جو ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے، اور ان کے شروع میں جو حمزہ آ رہا ہے نا، وہ سارے کے سارے حمزہ، حمزہ زائدہ ہیں اور حمزہ وصلیہ ہیں، جو کہ وصل کی صورت میں گر جائیں گے۔ اب افعال کے اندر آ جائیے، تو افعال میں بالکل انہی کی طرح مثال آ جائے گی، کیا کہ یہ تو سارے مصدر تھے، اب ان سے جو افعال آئیں گے، ٹھیک ہے، جیسے افتعال، یہ تو اسم ہو گیا تھا، اس سے آپ فعل لے کر کے آؤ تو کیا کہو گے؟ افتعلا، کیا کہو گے؟ افتعلا، یا اس کے وزن پر آپ کہو گے اجتنبا، اجتنبا، یہ آپ کا فعل ہو گیا۔ تو اب اجتنبا کے اندر جو آپ شروع میں حمزہ دیکھ رہے ہیں نا، تو یہ حمزہ جو ہے زائد ہے اور حمزہ وصلیہ ہے، اگر اس سے پہلے واو آ گیا تو یہ حمزہ گر جائے گا اور کیا ہو جائے گا؟ وجتنبا، ٹھیک ہے؟ جیسے قرآن مجید میں ہے فجتنبوا الرجس، فجتنبو، تو وہ اصل میں کیا تھا؟ اجتنبو، اجتنبو، حمزہ ہے شروع میں، فعل امر ہے وہ، تو اب کیا ہوا؟ اس کے شروع میں جو حمزہ تھا اس کو گرا دیا اور کیا ہوا؟ فجتنبوا الرجس من الاوثان، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسے یہ تو افتعال کی مثال ہو گئی، باقی ابھی جتنے مصادر آپ نے پڑھے ہیں، چاہے استفعال ہو، انفعال ہو، ان مصادر سے جتنے بھی افعال آئیں گے جن کے شروع میں حمزہ آئے گا، تو وہ حمزہ حمزہ وصلیہ ہوگا اور وہ حمزہ گر جائے گا۔ جیسے استنصرا، جس کا معنی آتا ہے اس نے مدد چاہی، تو اگر آپ واو اس کے پہلے لے کر کے آ جائیں یا کوئی اور اسم لے کر کے آ جائیں جو کہ ملانے کو چاہتا ہے، وصل کو چاہتا ہے، تو آپ کہیں گے وستنصرا، کیا؟ وستنصرا، حمزہ وصل جو ہے وہ گر جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں تک آپ کی دو مثال ہو گئی، اسما والی مثال ہو گئی اور افعال والی مثال ہو گئی، اور حرف والی جی مثال، تو حرف والی مثال میں صرف ایک ہے بس، اور وہ کیا ہے؟ الف لام، یہ ہے ال، ہے بس ال، ٹھیک ہے؟ جیسے مثال کے طور پر قرآن مجید میں ہے الحمد، کیا ہے؟ الحمد، تو اس میں جو الف لام ہے، وہ شروع میں جو حمزہ ہے وہ حمزہ وصلیہ ہے، اگر
شروع میں کوئی ملانے والا حرف آ جائے جو وصل کو چاہتا ہے تو یہ حمزہ جو ہے گر جائے گا. جیسے آپ کہتے ہیں والحمد للہ، و الحمد تھوڑی کہتے ہیں آپ، بلکہ آپ کہتے ہیں والحمد للہ. اور جیسے آپ کہتے ہیں والشمسی، و الشمسی تھوڑی کہتے ہیں والشمسی. یا ایسے آپ کہتے ہیں والقمری، تو ان کے شروع میں جو بھی حمزہ ہے تو وہ حمزہ وصلیہ ہے، اور وہ سارے کے سارے حمزہ گر جاتے ہیں، اور وہ سب الف لام والے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ الف لام والا جو ہوتا ہے تو یہ شروع میں جو حمزہ آتا ہے تو یہ حمزہ زائدہ اور حمزہ وصلیہ ہوتا ہے، جو کہ وصل کی صورت میں گر جایا کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں تک ہماری حمزہ کی بحث مکمل ہوئی ہے. ٹھیک، باقی اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری مثالیں ہمارے پاس میں موجود ہیں جو ابھی کتاب کے اندر آپ کو سننے کو ملیں گی. جیسے اسما کے اندر، یعنی اسموں کے اندر اور بھی مثالیں دی ہیں. جیسے اسمن ہے، اسمن، لفظ اسمن، تو لفظ اسمن کے اندر جو حمزہ ہے تو وہ حمزہ بھی یہی وصلیہ ہے اور زائدہ ہے، جو کہ ملانے کی صورت میں گر جاتا ہے. جیسے کہ ہم نے جب آپ کو طریقہ جدیدہ میں پڑھایا تھا ما اسمو کا، تو وہیں آپ کو یہ مثال دی گئی تھی کہ اگر آپ چاہیں تو اس کو کہہ سکتے ہیں مسمک. کیا؟ مسمک، یعنی شروع میں جو حمزہ ہے اس کو آپ گرا سکتے ہیں. ایسے ہی ابنن ہے، ابنتن ہے، ٹھیک ہے، امراتن ہے، تو ان سب کے اندر جو حمزہ ہے نا وہ حمزہ وصلیہ ہے، جو کہ وصل کی صورت میں گر جایا کرتا ہے. ٹھیک ہے، ایسے ہی جتنے بھی فعل امر ہیں باب افعال کے علاوہ، باب افعال کے علاوہ جتنے بھی فعل امر ہیں، ٹھیک ہے، جن کے اندر حمزہ وصلیہ آتا ہے، یعنی جو کہ حمزہ مکسور ہوتا ہے یا حمزہ مضموم ہوتا ہے. جیسے نصر ینصر میں آپ کہتے ہیں انصر، اور ضرب یضرب میں آپ کہتے ہیں اضرب. تو یہ جو شروع میں حمزہ آ رہا ہے نا، یہ حمزہ وصلیہ ہے، جو کہ وصل کی صورت میں گر جایا کرتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہے یا قوم اعبد اللہ، اصل میں کیا ہے یہ یا قومی اعبد اللہ، لیکن یہ اعبد کے اندر جو حمزہ ہے یہ حمزہ امر کا ہے، اور یہ حمزہ وصلیہ ہے، لہذا وصل کی صورت میں یہ گر جائے گا. جیسے کہتے ہیں یا قوم اعبد اللہ. ٹھیک ہے نا. اور بھی قرآن مجید میں اس کی تو بہت ساری مثالیں ہیں. جیسے اتبعو ہے، اتبعو، تو اگر اتبعو کے شروع میں اگر کوئی ایسا کلمہ آ جائے، ٹھیک ہے، جو کہ وصل کو چاہتا ہے، تو اب اتبعو کا جو حمزہ ہے وہ گر جائے گا. آپ کیا کہہ دیں گے؟ واتبعو. ٹھیک ہے نا، اس طریقے سے. جی، باقی اور اس کے اندر جو غور و فکر کرنا ہے آپ تمام اسلامی بھائی اس میں غور و فکر فرما لیجئے. باقی جی کتاب کے استاد اندر صاحب، ہم یہ سبق پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد میں جن اسلامی بھائیوں کو جو بھی کچھ دریافت کرنا ہے پھر دریافت کیجیے گا. ٹھیک ہے، کتاب کے اندر دیکھیں تمام اسلامی بھائی. جی استاد صاحب. جی 1 منٹ کتاب میں دیکھیں، اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل ڈسکس کرتے ہیں. اچھا اچھا. جی، درجے ذیل حروف میں حمزہ قطعیہ ہوتا ہے. یہ پیج نمبر 126 پر آ جائیے. درجے ذیل حروف میں حمزہ قطعیہ ہوتا ہے حرف، جیسے بتا رہے ہیں حرف تعریف جیسے ال کے علاوہ باقی تمام حروف کا حمزہ قطعیہ ہوتا ہے، جیسے انا، انا، ٹھیک ہے، یا جو جیسے آپ دیکھیں الا، اما وغیرہ وغیرہ. حمزہ وصلیہ کی تعریف، وہ حمزہ زائدہ جو وصل کلام میں گر جاتا ہے، جیسے اسمن کا حمزہ. تنبیہ، درجے ذیل اسما میں حمزہ وصلیہ ہوتا ہے. وہ اسما کون کون سے ہیں؟ تو دیکھیں افتعال، استفعال، انفعال، افعلال، افعیلال، افعیعال، افعوال، افعل، افاعل، افعلال. ہم نے سب کے آخر میں جو ہے جزم کر دیا ہے، یعنی وقف کر دیا ہے. اگر آپ چاہیں تو سب کو تنوین کے ساتھ میں بھی پڑھ سکتے ہیں. تو یہ سارے کے سارے اسما ہیں، کیونکہ یہ سب مصدر ہیں، اور جو مصدر ہوتے ہیں وہ اسما ہی ہوا کرتے ہیں. اور جیسے ابنن ہے جس کا معنی آتا ہے بیٹا، ابنتن ہے جس کا معنی آتا ہے بیٹی، اسمن ہے جس کا معنی آتا ہے نام، اثنانی ہے جس کا معنی آتا ہے 2 مرد، اثنتانی جس کا معنی آتا ہے 2 عورتیں.
اور امراؤن جس کا معنی آتا ہے مرد، اور امراۃن جس کا معنی آتا ہے عورت. تو یہ جتنے بھی اس کے اندر حمزہ آ رہے ہیں شروع میں، یہ سارے کے سارے حمزہ وصلیہ ہیں اور زائدہ ہیں جو کہ وصل کی صورت میں گر جاتے ہیں. اور یہ سب اسما کی یعنی اسموں کی مثالیں ہو گئیں. اب آ جائیے فعل پر. نمبر 2، درج ذیل افعال میں حمزہ وصلیہ ہوتا ہے. وہ افعال کون سے ہیں؟ ان مصادر کے افعال. کون سے مصادر؟ جو یہ ہیں افتعال مصدر ہے، اور جو اوپر انہوں نے مصادر ذکر کیے ہیں نا، افتعال، استفعال، انفعال، یہ سارے مصادر جتنے بھی ہیں، ان 1 سے مصادر 10 کے افعال پورے. جن میں حمزہ وصلیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ان افعال کے جو بھی، ان مصادر کے جو بھی افعال ہیں جن کے شروع میں حمزہ وصلیہ ہوگا، جیسے افتعال یعنی سے 1 آئے گا سے 10 تک پورے. جی ہاں 10 تک یہی ہے نا مصادر 10 تک ہیں بس. جی جی. تو جی ان کے جی فعل ماضی میں بھی حمزہ ہوگا. جی، فعل ماضی میں ان کے حمزہ آتا ہے، تو لہٰذا فعل ماضی میں جو حمزہ ہوگا وہ حمزہ زائدہ ہوگا اور وصل کی صورت میں گر جائے گا. اچھا، وہی فرما رہے ہیں کہ ان مصادر کے افعال جن میں حمزہ وصلیہ ہوتا ہے، جیسے افتعال یا اجتنبا یا استنصرا وغیرہ. نمبر 2، باب افعال کے علاوہ تمام افعال کا فعل امر، یعنی باب افعال کے اندر جو حمزہ ہوتا ہے، جیسے اکرم، تو اکرم میں جو حمزہ ہے نا، تو وہ حمزہ قطعیہ ہے جو کہ وصل کی صورت میں نہیں گرتا ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی فعل امر ہیں تو ان کے اندر جو حمزہ آتا ہے تو وہ حمزہ وصلیہ ہوتا ہے، وہ جو وصل کی صورت میں گر جاتا ہے. جیسے اضرب ہے، اب وہ چاہے ثلاثی مجرد سے آئے جیسے اضرب، یا ثلاثی مزید فی سے آئے جیسے افتعل، اجتنب کے وزن پر. ٹھیک ہے، یعنی اوپر جو آپ نے مصادر پڑھے ہیں نا، 10 مصدر جو پڑھے ہیں، تو ان 10 مصدروں سے بھی جو فعل امر آئے گا تو اس کے شروع میں بھی جو حمزہ ہوگا تو وہ حمزہ بھی وصلیہ ہی ہوگا جو کہ وصل کی صورت میں گر جائے گا. چلیے یہ بات ہو گئی ہمارے مکمل. نمبر 3، حمزہ وصلیہ والا حرف صرف ایک ہے، یعنی وہ حرف جس کے اندر حمزہ وصلیہ ہوتا ہے وہ صرف ایک حرف ہے، اور وہ کون سا ہے؟ ال. ٹھیک ہے، یہ حرف تعریف ہے، صرف اسی کے اندر حمزہ زائد ہوتا ہے، اسی حرف کے اندر، اور یہ وہ والا زائد ہوتا ہے جو کہ حمزہ وصلیہ ہوتا ہے، وصل کی صورت میں گر جایا کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک ہمارا سبق ہو گیا حمزہ کے متعلق پورا. تمام اسلامی بھائی اس میں غور و فکر فرما لیجئے. کہیں کسی اسلامی بھائی کو کچھ پوچھنا ہے تو ارشاد فرمائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.